سینیٹر گوردیپ سنگھ صاحب۔ واحگرو جی کا خالصہ، واحگرو جی کی فتح۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب چیئرمین صاحب، آج ہمیں ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنی ہے، کیونکہ اس ٹائم جو انڈیا میں اور کشمیر میں جو ہوا ہے اٹیک، اور اس کے بارے میں جو انہوں نے الزام ہمارے کنٹریز پاکستان پہ لگایا ہے، تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے کہ وہ ایک امن پسند ملک ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں اور امن کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے اپنا میسج اس سے ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب چیئرمین صاحب، اس طرح ہے کہ میں انڈیا کا وہ چہرہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو وہ ہسٹری میں اس کا تاریخ ہے۔ اس تاریخ کے حساب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا سب سے پہلا دہشت گرد ملک انڈیا ہے، جو بھارت نے ہمارے سکھوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے 1984 میں، وہ آج تاریخ کے حصہ ہے، اور وہ ایسا ظلم ہوا ہے کہ وہ دنیا میں کسی اور کنٹریز میں نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلے میں ان کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو 1992 میں جو بابری مسجد کے حادثات ہوئے ہیں، جو بابری مسجد کو شہید کیا ہے، وہ کس کی سوچ تھی؟ وہ اس مودی کی سوچ ہے۔ تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا دہشت گرد تو آپ لوگ ہیں، دوسرے کو کیوں ٹھہراتے ہیں؟ آپ پڑوس میں اچھے روابط نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا بے نقاب چہرہ ہے کہ دنیا کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، اگر ہم نے یکجا ہونا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے۔ وہ کس طرح ہم بنیں گے؟ اس کے حساب سے ہم نے یکجا ہونا ہے، اپنے سیاسی اختلافات کو ہٹا کر، اور ہم نے ایک قوم بن کے ان کو دکھانا ہے کہ ہم پاکستانی بحیثیت قوم اور ہماری افواج ایک ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ لڑنے کو بھی تیار ہیں، اور ہم کو وہ دکھائیں گے کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ جو ہماری 25 کروڑ عوام ہے، تو جناب چیئرمین صاحب، یہ 25 کروڑ عوام جو ہے نا، یہ سمجھیں کہ یہ ساری پاک فوج ہیں، اور انشاءاللہ یہ اپنے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اگر مودی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس ٹائم بھارت کا وزیر اعظم ہوں، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم ہے، لیکن سوچ اس کی جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہے۔ وہ دنیا کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے، اور اس چیز کو جو ہے نا ہم بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارا ملک ایک 25 سال 20 سال سے ہم خود دہشت گردی کے شکار ہیں۔ تو یہ دہشت گردی کون کرا رہا ہے؟ یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ یہ تو انڈیا کی کروا رہی ہے۔ اس کا میں زندہ ثبوت کلبھوشن کو ٹھہراتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس کیوں پڑا ہے۔ انہوں نے اس کو بھیجا ہے پاکستان میں دہشت گردی کرانے کے لیے۔ تو جناب چیئرمین، ہمارا جو مطالبہ ہے اس ٹائم دنیا سے، کہ وہ دیکھیں کہ اگر اس طرح الزاموں پہ اگر کوئی اٹیک کرتا ہے تو اس کا جواب اس کو اسی طرح ملے گا، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اپنی پاک فوج سے اور اپنی اس قوم سے کہ جو اس ٹائم ان کو بھرپور جواب دیں گے، اور انشاءاللہ ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ جو آپ نے کبھی بھی ایسی حرکت کی تو اس کا جواب آپ کو بھرپور ملے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپس میں جو اختلافات ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو انڈیا کے ساتھ روابط ہیں وہ اس ٹائم اچھے نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنے آپس میں جو مل بیٹھ کے پہلے سب سے پہلے اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے، کیونکہ اس ٹائم ہمارا لیڈر عمران خان وہ بھی جیل میں ہے، تو اس کو بھی باہر نکالنا چاہیے، کیونکہ وہ اس ملک کے عوام کا ایک خواب ہے، اور وہ خواب بغیر اس سے یہ جنگ ادھورا ہوگا۔ کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے تو اپنے پہلے اس لیڈر کو نکالنا ہے کہ جو اس ٹائم عوام کے دلوں میں ہے۔ تو ایک اس چیز کو ختم کرنا چاہیے جناب چیئرمین۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہمارے اس ہاؤس میں ایک ممبر صاحب نے، امیل ولی خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جو کرتارپور کا جو کوریڈور ہیں اس کو اس نے کہا بند کرنا چاہیے۔ جناب چیئرمین، آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جس ٹائم
ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے. ہمارے سکھوں کی جو آپ دیکھ رہے ہیں وڑار دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں کے آپ کیسے دروازے بند کر سکتے ہیں؟ کرتارپور ایسا کوریڈور بنا ہے ہمارے لیے سکھ کمیونٹی کے لیے کہ 70 سال سے ہمارا ایک درینہ مطالبہ تھا وہ پورا ہوا ہے. اور وہ کیا ہے عمران خان صاحب کے دور میں. اور عمران خان صاحب نے اس نے آتے ہوئے جو مدینہ ریاست کی بات اس نے کہی تھی تو سنگ بنیاد اس نے ادھر سے رکھا تھا. کیوں رکھا تھا؟ کہ اس نے کہا تھا کہ میں اپنے ملک میں مدینہ ریاست بناؤں گا. تو جناب چیئرمین صاحب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے مل بیٹھ کے اس چیزوں کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے, کیونکہ کل کو ہمیں کوئی دشمن ایسا نہ کہے کہ یہ کمزور پڑے ہوئے ہیں, یہ آپس میں جگڑ رہے ہیں. یہ تو ہم وہ اس پہ جائیں گے کیونکہ ہم نے دنیا کو یہی بتانا ہے کہ ہم ایک ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک رہیں گے. تو جناب چیئرمین میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں, شکریہ سردار لیکن اس حساب سے جو چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ اس پہ آپ نے سب ممبر صاحبان نے باتیں کی ہیں, لیکن اس میں سیاسی اختلافات کو ختم کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے ایک اچھی نمائندگی کر سکیں. شکریہ. جی شکریہ سردار گوردیپ سنگھ صاحب.